السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی 2023 میں سفر حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کے چاہنے والے آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی سفر حج کا ارادہ رکھتا ہے تو یقیناً یہ خبر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین، حج 2023 کی ادائیگی کے خواہش مند افراد کے لیے اخراجات کے سلسلے میں بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ریاستی حج کمیٹیوں نے اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کی سفارش کی ہے۔ گزشتہ ہفتہ نئی دہلی میں حج کمیٹی آف انڈیا نے تمام ریاستوں کی حج کمیٹیوں کے صدر اور ایگزیکٹو آفیسرز کا اجلاس منعقد کیا تھا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے ریاستی حج کمیٹیوں سے 2023 کے انتظامات کے سلسلے میں تجاویز حاصل کی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر الحاج محمد سلیم اور دیگر ریاستوں کے صدور نے تجویز پیش کی کہ حج کے اخراجات میں کم از کم 1 لاکھ روپے کی کمی کی جائے تاکہ غریب اور متوسط طبقات کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہو سکے۔ حاجی سلیم نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے اخراجات میں کمی کی سفارش قبول کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے حج کوٹے کو بڑھا کر 7,000 کرنے کا تیقن دیا گیا ہے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حج کمیٹی کے عازمین کے لیے جملہ اخراجات تقریباً 4 لاکھ روپے تک ہیں، جسے گھٹا کر 2.5 سے 3 لاکھ کرنے کی تجویز پر اسمرتی ایرانی نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سابق میں حج کمیٹی سے 1 لاکھ تا 1.25 لاکھ روپے کے اخراجات ہوا کرتے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اخراجات بڑھ کر 4 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں متوسط خاندانوں کے خواہش مندوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانگی ٹور آپریٹرز سے جانے والے عازمین کے لیے اخراجات میں کمی کی سفارش کی گئی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حج کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ خانگی آپریٹرز کی نگرانی کر سکے گی اور حکومت کے قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اجلاس کی رودات بیان کرتے ہوئے صدر حج کمیٹی نے بتایا کہ حج 2023 کے لیے ہندوستان سے 2 لاکھ عازمین کی روانگی کا منصوبہ ہے۔ کورونا کے پیش نظر ہندوستان کے کوٹے کو گھٹا کر 75,000 کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے حج کوٹے کو 2171 سے بڑھا کر 7,000 کرنے اور آندھرا پردیش کے کوٹے کو 900 سے بڑھا کر 3,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مرکز نے حج کی ادائیگی کے لیے عمر کی قید کی شرط کو ختم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران عازمین حج کے لیے عمر کی حد مقرر کی گئی تھی، تاہم آئندہ سال تمام عمر کے افراد کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ محمد سلیم نے کہا کہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں حج کمیٹی آف انڈیا سے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حج 2023 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز دسمبر میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا عازمین کی سہولت کے لیے ایپ متعارف کر رہی ہے۔ اسی دوران حج کمیٹی آف انڈیا کے اجلاس میں تلنگانہ کو سال 2022-23 کے بیسٹ امبارگیشن پوائنٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے محمد سلیم کو ایوارڈ پیش کیا۔ محمد سلیم نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کے مکمل تعاون کے نتیجے میں تلنگانہ حج کمیٹی عازمین کے لیے مؤثر انتظام کر پائی۔ انہوں نے تمام سرکاری محکمہ جات اور عہدیداروں کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ہر سال کی طرح 2023 میں بھی مزید بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ نئی دہلی کے اجلاس میں جو تجاویز پیش کی گئی ان میں حج کمیٹی سے بیگیج کی تقسیم کو روکنے، آئندہ سال سے عمرے کی منصوبہ بندی، خادم الحجاج اور عہدیداروں کی روانگی ختم کرنے، ایئر لائنز کو کرائے میں کمی کی ہدایت، قیام سعودی عرب کی مدت کو 40 سے گھٹا کر 30 دن کرنے، سفر منسوخ کرنے کی صورت میں مکمل رقم کی واپسی، عازمین حج کو روانگی اور واپسی کے لیے امبارگیشن پوائنٹ کے تعین کا اختیار اور ہر ریاست میں امبارگیشن پوائنٹ کی سہولت شامل ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں حج سستا اور آسان ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بڑی راحت بھری خبر ہوگی۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔